السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابو سفیان بن حرب اور ان کی اہلیہ ہندہ بنت عتبہ کے بارے میں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت ابو سفیان بن حرب اور ان کی اہلیہ ہندہ بنت عتبہ کا قبول اسلام ایک نہایت دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ابتدا میں اسلام کے سخت مخالفین میں شمار ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایمان لے آئے۔ ہندہ بنت عتبہ قریش کے ایک معزز سردار عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ ان کے بھائی ولید بن عتبہ اور چچا شیبہ بن ربیعہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، جس کی وجہ سے ہندہ کے دل میں مسلمانوں خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شدید دشمنی پیدا ہو گئی۔ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ہندہ نے وحشی بن حرب نامی حبشی غلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے پر اکسایا اور وعدہ کیا اگر وہ یہ کام کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ چنانچہ وحشی نے موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ ہندہ نے انتقام میں ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، لیکن اسے نگل نہ سکی۔ جب 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف لشکر بھیجا، حضرت ابو سفیان نے محسوس کیا کہ اب قریش کے لیے مزاحمت ممکن نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت ابو سفیان گھر واپس آئے اور ہندہ کو اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر دی تو وہ سخت ناراض ہوئیں، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی اور فتح مکہ کے بعد خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہندہ نے ایک چادر میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے میرے پیارے چچا حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہندہ نے معذرت کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم جہالت میں تھے، مگر اب ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان خواتین میں شامل ہو گئیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ہندہ اور حضرت ابو سفیان دونوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا۔ حضرت ہندہ جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئی اور مسلمانوں کی مدد کی۔